اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الدرس السادس والثلاثون الاملاء، 36واں درس املاء۔ املاء کا معنی ہم نے بارہا بتایا کہ عربی زبان کو عربی قواعد کے مطابق لکھنے کے علم کو املاء کہتے ہیں۔ یہاں پہ چند قواعد بیان کریں گے۔ جو لاس والا املاء کا درس گزرا وہاں پہ انہوں نے بتائے تھے کہ گول تا کو لکھنے کے قواعد کون سے ہیں۔ اس میں بتایا تھا کہ کب گول تا لکھی جاتی ہے۔ انہوں نے جیسے فاطمہ تو، اس میں گول تا ہے، یہ کب لکھی جاتی ہے، یا اور جو انہوں نے کچھ قواعد تھے وہ بیان کیے تھے۔ آج کے اس درس میں بتائیں گے کہ جو لمبی تا ہے، یہ لمبی تا کب لکھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مذکورہ تمام صورتوں میں تا لمبی شکل میں لکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ضمیر کی تا، جو پرونان تا ہوتی ہے، ضمیر کی تا ہوتی ہے، اور ساکن تا جو فعل کے آخر میں آئے۔ ٹھیک ہے، ضمیر کی تا جیسے ضربتا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، لمبی لکھی جائے گی۔ یا ساکن تا جو کیا آتی ہے، فعل سے پہلے آتی ہے، چاہے اس کا ماقبل ساکن ہو یا متحرک ہو، پہلے والے حرکت سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ جیسے فہمتا، یہ کیا ہے، ضمیر کی تا ہے تو اسے لمبا لکھا جا رہا ہے۔ علمتی، یہ بھی ضمیر کی تا ہے، پروناؤن کی تا ہے، اسے بھی لمبا لکھا جا رہا ہے۔ سمعتو، یہاں پہ یہ بھی ضمیر کی تا ہے، اسے لمبی تا کی شکل میں لکھا جا رہا ہے۔ فاہمت، علمت، سمعت، ان تینوں میں کیا ہے، تا ساکن ہے جو فعل کے آخر میں لگی ہوئی ہے، تو اس کو بھی کیا کیا جا رہا ہے، لمبی تا کی شکل میں لکھا جا رہا ہے۔ تو پس فعل کے آخر میں جو بھی تا آئے، آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیں، جو بھی فعل کے آخر میں تا آئے، چاہے وہ ساکن ہو یا چاہے اس پہ کوئی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، فعل کے آخر میں جب آئے گی تو لمبی تا لکھی جائے گی، اسے گول تا نہیں لکھا جائے گا۔ یہ فارمولہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ابھی اس تا سے پہلے کوئی حرکت ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دیکھیں ضربتا آپ لکھیں گے، ضرب تا، گول تا نہیں لکھیں گے بلکہ کیا لکھیں گے آپ، لمبی تا لکھیں گے۔ تو پس پہلا مورد جہاں پہ تا کو لمبا لکھا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ فعل کے آخر آنے والی تا، چاہے ضمیر ہو، پروناؤن ہو یا تا ساکنہ ہو، جو بھی ہو۔ دوسرا مورد کیا ہے، وہ تا جو فعل کے آخر میں اور اصلی ہو، یعنی وہ تا کہ جو روٹ لیٹرز میں سے ہو۔ جیسے کہ صرف میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو اصلی حروف ہوتے ہیں، روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، ان کی جو تا ہے وہ بھی کیا ہوگی، لمبی لکھی جائے گی۔ سا با تا اصلی ہے، دیکھیں سا با اور تا یہ اصلی ہے، اس کا روٹ لیٹرز میں سے ہے تو یہ لمبی لکھی جائے گی۔ سا با تا یثبتو، ساکتا یسکتو، با تا یبیتو، ما تا یموتو، یہ مثال ہے۔ تیسرا مقام جہاں پہ تا جو ہوتی ہے وہ لمبی لکھی جاتی ہے، جمع مؤنث سالم۔ دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس مفرد سنگولر جو ایک کو بیان کرتا ہے، ایک ہوتا ہے دو کو بیان کرتا ہے جسے تثنیہ کہتے ہیں، پھر ہمارے پاس جمع ہوتی ہے۔ مذکر کی جمع کو جمع مذکر کہتے ہیں، مؤنث کی جمع کو جمع مؤنث کہتے ہیں۔ جمع مؤنث جو ہوتی ہے، ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا، جمع مذکر جو ہوتی ہے وہ بھی دو طرح ہوتی ہے، جمع مذکر سالم اور غیر سالم۔ اسی طرح سے جمع مؤنث جو ہے وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی مفرد کی بناوٹ جمع بناتے ہوئے ٹوٹ جاتی ہے تو وہ جمع مؤنث غیر سالم کہلاتی ہے، اور کبھی مفرد کی بناوٹ نہیں ٹوٹتی، اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، مؤمناتن، مؤمناتن، ٹھیک ہے، اس کی جمع کیا ہے، مؤمناتن، مؤمناتن۔ دیکھیں مؤمناتن کیا ہے، مؤنث ہے،
اس کی جمع کیا بن رہی ہے؟ مؤمنات. کیا بن رہی ہے؟ مؤمنات. ابھی جیسے مؤمنت ان کی بناوٹ تھی وہی شروع میں بناوٹ رہی ہے، بس آخر میں آپ نے الف اور تا کا اضافہ کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم ہے. تو جمع مؤنث سالم کیا ہوتی ہے؟ کہ جس میں مفرد کی بناوٹ نہ ٹوٹے اور آخر میں ہم بس الف اور تا کا اضافہ کر دیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ جمع مؤنث سالم ہوتی ہے. تو اس میں جو تا ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ تا لمبی لکھی جاتی ہے. مؤمنتن سے مؤمنات، طالبتن سے طالباتن، صالحتن سے صالحاتن. دیکھیں مفرد کی جو بناوٹ تھی صالحتن یہ خراب نہیں ہو رہی، بس آخر میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ الف اور تا کو لے کے آ رہے ہیں. تو بس آسان لفظ بتا دوں، خلاصہ کلام کر دوں کہ جمع مؤنث سالم کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کہ جس میں مؤنث کی جو سنگولر اور مفرد والی بناوٹ ہے وہ خراب نہیں ہوتی اور آخر میں الف تا لگا دیتے ہیں، وہ جمع مؤنث سالم ہوتی ہے. تو اس میں جو تا آتی ہے وہ بھی لمبی تا لکھی جاتی ہے، گول تا نہیں لکھی جاتی. آگے کہہ رہے ہیں چوتھا مقام کے جہاں پہ تا لمبی لکھی جاتی ہے وہ تا جو مفرد اسم کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے والا حرف مفتوح نہ ہو، یعنی اس پہ زبر نہ ہو. جیسے زیتن مفرد اسم کے آخر میں ہے اور اس سے پہلے جو یا ہے اس پہ زبر نہیں ہے تو لمبی لکھی جائے گی. ثابتن، تفاوتن، یہ تینوں ایسے ہی ہیں. لیکن اگر پہلے والے پہ کیا ہو؟ زبر ہو تو وہ گول لکھی جاتی ہے، جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا فاطمہ. فاطمہ مفرد اسم ہے، آخر میں تا ہے، اس سے پہلے والا میم پہ زبر ہے تو یہاں پہ گول لکھی جائے گی. لیکن اگر پہلے والے پہ تا سے پہلے والے پہ زبر نہ ہو جیسے زیتن، ثابتن اور تفاوتن میں ہے تو پھر کیا ہے؟ لمبی لکھی جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فعل کے آخر میں جو تا آئے گی جو بھی آئے وہ لمبی لکھی جائے گی، پہلی بات. دوسری بات فعل کے جو روٹ لیٹرز میں سے اصلی حروف میں تا ہوگی وہ بھی لمبی لکھی جائے گی. تیسری بات جمع مؤنث سالم یعنی وہ جمع کہ جس میں مفرد کی بناوٹ نہیں ٹوٹتی اور آخر میں الف اور تا کا اضافہ کرتے ہیں، اس جمع میں جو تا آتی ہے وہ بھی کیا آتی ہے؟ لمبی لکھی جاتی ہے. تیسرا اس میں مفرد کے آخر میں جو تا آتی ہے اور اس سے پہلے زبر نہ ہو اس کو بھی کیا کریں گے آپ؟ لمبی تا کے طور پہ لکھتے ہیں. یہ قواعد ہیں ہمارے پاس، اور جو املا ہے اس میں مفردات اور جملے ہیں یہ بالکل آسان سے ہیں، ہم جلدی سے اس کو پڑھیں گے. الان ابھی، الظرف لفافہ، اغلقت میں نے بند کیا، صندوق البرید لیٹر باکس، یدعو وہ بلاتا ہے، العنوان ایڈریس، حفظتا تم ایک مرد نے یاد کیا، فہیم تو میں ایک مرد یا خاتون نے سمجھا. یہ تو جو ہے سیم ہے مرد عورت دونوں کے لیے. الحلیب دودھ، رائحہ بو، ذکیۃ آخر میں گولتا آئی ہے. ذہین لڑکی، قطافہ کوئی علامت نہیں ہے، کیا ہے؟ اس ایک مرد نے توڑا. اشم میں سونگتا ہوں، اتکلم میں بولتا ہوں، اذوق میں چکھتا ہوں، افہم میں سمجھتا ہوں، ارا میں دیکھتا ہوں، شممت میں نے سونگا، تکلم اس نے بولا، قطافہ اس نے توڑا، ذقت میں نے چکھا، الزمیلات سہیلیاں، عطر الوردتی گلاب کے پھول کا عطر، دفتر الحضور حاضری رجسٹر، تتبسم تم ایک مرد مسکراتے ہو، یا تتبسم وہ ایک لڑکی مسکراتی ہے، دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں. ساجلس میں قریب بیٹھوں گا، استریح میں آرام کرتا ہوں، لا تجلس وہ نہیں بیٹھتی، یا اگر سامنے والے کے لکھیں لا تجلس تم ایک مرد نہیں بیٹھتے. یکتب وہ لکھتا ہے، یفتح وہ کھولتا ہے، الطباشیر چاک. ہم نے جلدی سے بیان کیا چونکہ یہ سارا گزر چکا ہے. آگے جملے دیکھیں، الجمل جملے. اخذت القرآن الکریم، اخذت میں نے لیا قرآن کریم کو، وقرأتہ اور میں نے اسے پڑھا، بلحن عربی عربی لہجے میں، وتفکرت فیہ میں نے اس میں غور و فکر کیا، وفہمت معناہ میں نے اس کے معنی کو سمجھا، وأعمل بہ انشاء اللہ تعالی اور انشاء اللہ میں اس کے مطابق عمل کروں گا.
سلمان ارسلہ، سلمان نے بھیجا، ارسلہ بھیجا، خطابا الی والدہ، اپنے والد کی طرف ایک خطاب بھیجا، ایک کلام بھیجا، وکتب فیہ، اور اس میں لکھا، انا ازورکم فی عطلۃ سنویۃ فی شعبان المعظم ان شاء اللہ تعالی، کہ میں آپ کی زیارت کروں گا فی عطلۃ سنویۃ، سالانہ چھٹی میں، فی شعبان المعظم انشاءاللہ ماہ رمضان، ماہ شعبان کے مہینے میں۔ یعنی اس نے اپنے والد کو ایک خطاب بھیجا جس میں لکھا کہ میں شعبان معظم کی چھٹی میں، شعبان معظم کی سالانہ چھٹی میں آپ کی زیارت کروں گا۔ دخلت الطفلۃ، بچی داخل ہوئی، فی الحدیقۃ، باغ میں، ومشت فیہا، اور اس میں چلی، ورأت الاشجار، اس نے درختوں کو دیکھا، وشمت الازہار، اس نے پھولوں کو سونگھا، ثم جلست تحت شجرۃ، پھر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، واکلت تفاحا، اس ایک لڑکی نے سیب کھایا، اس ایک بچی نے سیب کھایا، وموزا، اور کیلا، وعنبا، اور انگور، وفرحت، اور وہ خوش ہوئی، بسماع الاصوات المتنوعۃ للطیور، پرندوں کی مختلف آوازیں سن کے۔ یہاں پہ آپ غور کیجیے گا ذرا، اخذتُ میں فعل کے ساتھ تا ہے تو گول کر کے لکھ رہے ہیں، قرأتہ میں بھی غور کیجیے گا، اخذتُ میں فعل کے ساتھ تا ہے تو اسے لمبا کر کے لکھ رہے ہیں، قرأتُ میں بھی لمبا کر کے، تفکرتُ میں بھی لمبا کر کے، فہمتُ میں بھی تا کو لمبا کر کے۔ آگے آپ دیکھیں، داخلت میں، اس میں بھی تا کو لمبا کر کے لکھ رہے ہیں، مشت میں تا کو لمبا کر کے لکھ رہے ہیں، رأت میں لمبا کر کے لکھ رہے ہیں، شمت میں تا کو لمبا کر کے لکھ رہے ہیں، جلست میں، اکلت میں، فارحت میں، ان سب جگہوں پہ کیا ہے، تا کو لمبا کر کے لکھا جا رہا ہے۔ اصوات میں، یہ جو تا ہے اس کا اصلی حرف ہے، اس کا روٹ لیٹرز میں سے ہے، اس کلمے صوت کے، اسے بھی لمبا کر کے لکھا جا رہا ہے۔ تو جو ہم نے املا پڑھی اس کی ہم نے دیکھیں یہاں پہ تمرین بھی کر لی۔ حذیفہ تلمیذ مجتہد، حذیفہ محنتی اسٹوڈنٹ ہے، یدرس فی المدرسۃ، اسکول میں پڑھتا ہے، ویجتہد جدا، اور بہت محنت کرتا ہے، هو یفہم العربیۃ، وہ عربی زبان سمجھتا ہے، ویقرأ الکتب العربیۃ، اور عربی کتابیں پڑھتا ہے، ویکتب الدرس فی العربیۃ، اور عربی زبان میں درس لکھتا ہے، ویتکلم مع الطلاب فی العربیۃ، اور عربی میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کلام کرتا ہے، یحبہ اساتذتہ وزملاؤہ، اس کے ٹیچر اور اس کے ساتھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، جمیلۃ تلمیذۃ مجتہدۃ ایضا، جمیلہ بھی محنتی شاگردہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تذهب الى المدرسۃ صباحا، یہ صبح کیا کرتی ہے، اسکول جاتی ہے۔ دیکھیں حذیفہ چونکہ لڑکا تھا اس کے لیے کیا بولا، یدرسو، اور یہ جمیلہ لڑکی ہے تو اس کے لیے کیا بول رہے ہیں، تذهب۔ وتسلم علی المعلمۃ والزمیلات، اور اپنی استانی اور جو اس کے ساتھ کلاس فیلوز لڑکیاں ہیں ان پہ سلام کرتی ہے، یعنی اب استانی اور سہیلیوں کو سلام کرتی ہے، زمیلات یعنی سہیلیاں۔ وتجلس فی الصف، کلاس میں بیٹھتی ہے، ثم تعود الی البیت مساء، پھر رات کو گھر پلٹتی ہے، وتعمل مع امها، اپنی ماں کے ساتھ کام کرتی ہے، وتخدمها، اس کی خدمت کرتی ہے، وتحب اخوتها واخواتها، اخوتها اپنے بھائی اور اخوات اپنی بہنیں، اور یہ اپنے بھائی اور بہنوں سے محبت کرتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ نے ملاحظہ کیا، جب فعل مضارع ہم نے بنایا اس میں جب غائب تھا تو ہم یا کو علامت کے طور پہ لاتے رہے، یدرس، یجتہد، یفہم، یقرأ، یکتب، یتکلم، یحب۔ جب لڑکی کے لیے ہم نے مضارع استعمال کیا غائب کا صیغہ تو کیا استعمال کیا، تذهب، تسلم، تجلس، تعود، تعمل، تحب۔ تو دیکھیں علامتوں پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی یہ ادھر کتاب میں انہوں نے ڈکشنری دی ہوئی ہے، بالکل سمپل ہے، اس کو آپ لوگوں نے خود پڑھنا ہے۔
ہم جلدی سے اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ الدرس السابع والثلاثون الفعل الماضی، 37واں سبق فعل ماضی مفرد مؤنث۔ اس درس میں بھی ہم جلدی سے اس درس کو گزریں گے اسے پڑھ کے، اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سیم وہی ورڈز ہیں جو پیچھے املا سے پہلے والا درس جو گزرا ہے فعل ماضی مفرد مذکر والا، سیم وہی چیز ہے، بس اس میں کیا ہوگا، صیغے اور شکلیں مختلف ہونی ہیں۔ وہاں پہ مفرد مذکر کے لیے ماضی میں کیا علامت تھی، غائب کے لیے کوئی علامت نہیں تھی، مخاطب کے لیے تا زبر تا تھا، متکلم میں تا پیش تو تھی۔ یہاں پہ کیا ہوگا، غائب کے لیے تا ساکنہ ہوگی، ٹھیک ہے، اور سامنے والے کے لیے تا زیر تی ہوگی، سامنے والی خاتون کے لیے تا زیر تی ہوگی، اور اپنے لیے کیا ہوگا، تا پیش تو ہوگا۔ تو بس یہاں پہ کیا آپ یہ ذہن میں رکھیں، بس علامتیں ذہن میں رکھنی ہے۔ فعل ماضی مفرد مؤنث جو اکیلی خاتون ہو، فعل ماضی اس کے لیے استعمال کرنا ہو تو 3 حالتیں ہیں، یا تو غائب ہوگی، وہ سامنے نہیں ہوگی، تو اس کے لیے آخر میں تائے ساکنہ لگائیں گے، یہ جیسے کہ آپ کو شو ہو رہا ہے اسکرین میں، تائے ساکنہ لگائیں گے۔ اگر وہ سامنے ہو تو تا زیر تی لگائیں گے، اور اگر خود اپنے بارے میں وہ گفتگو کر رہی ہو تو تا پیش تو لگائیں گے۔ دیکھیں، تقول خدیجہ تو، خدیجہ کہتی ہے، سمعت الاذان، میں نے اذان سنی، وصلیت فی البیت، اور گھر میں نماز پڑھی، ٹھیک ہے، قطفت الزہرۃ، میں نے پھول توڑا، وشممتها، اور اسے سونگا۔ دیکھیں اپنے بارے میں گفتگو کر رہی ہے خدیجہ تو تا پیش تو استعمال کر رہی ہے۔ یہ تا پیش تو متکلم جب اکیلا ہو تو اس کی علامت ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ نظرت الی امی و ابی، میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، وفرحت بہما، اور میں ان کے ساتھ خوش ہوئی، فکرت اولا، میں پہلے سوچتی ہوں، ثم تکلمت، پھر میں بولتی ہوں۔ دیکھیں یہی الفاظ کس کے لیے استعمال ہوئے تھے، پچھلے درس میں بھی مفرد مذکر والے میں استعمال ہوئے تھے۔ دیکھیں، هل سمعت الاذان یا خدیجہ تو، اے خدیجہ تو کیا تو نے اذان سنی ہے؟ دیکھیں خدیجہ سامنے ہے تو اس کے لیے سمعتی، تا زیر تی استعمال کیا جا رہا ہے، تا زیر تی۔ پیچھے مفرد مذکر والے میں کیا استعمال کیا تھا، سمعتا، تا زبر تا استعمال کیا تھا۔ باقی سارے یہ سیم ہے، اس کو آپ خود پڑھیں گے۔ ابھی آ جائیے اینڈ پہ، خدیجہ سمعت الاذان وصلت، خدیجہ نے اذان سنی اور اس نے نماز پڑھی، وقطفت الزہرۃ وشمت، اس نے پھول توڑا اور اسے سونگا، ونظرت الی امیہا وابیہا، اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، وفرحت، اور خوش ہوئی، وفکرت اولا ثم تکلمت، اور پہلے سوچا پھر بولا۔ اب یہ دیکھیں، یہ خدیجہ یہاں پہ سامنے نہیں ہے تو اس کے لیے کیا ہے، تا والے صیغے استعمال ہو رہے ہیں، تا ساکنہ والے، سمعت، صلت، قطفت، شمت، نظرت، فکرت، تکلمت اور فرحت۔ دیکھیں، اور یہاں پہ جن میں آخر میں زیر آ رہی ہے، یہ اس کی اپنی اصلی زیر نہیں ہے بلکہ اگلے حرف کے ساتھ ملانے کے لیے ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے تفصیل سے بیان کیا۔ ہاں بھی دیکھیے، هل سمعت خدیجۃ الاذان، کیا خدیجہ نے اذان سنی؟ خدیجہ سامنے نہیں ہے تو کیا استعمال کر رہے ہیں ہم، مفرد مؤنث کے لیے تا ساکنہ استعمال کر رہے ہیں، ساکن تا کو استعمال کر رہے ہیں۔ کیا خدیجہ نے اذان سنی؟ نعم سمعت خدیجۃ الاذان، جی خدیجہ نے اذان سنی۔ باقی جملے بھی اسی طرح ہیں، بالکل سمپل ہیں، آپ لوگ اس کو خود حل کریں گے۔ ابھی آ جائیے تمرین کی طرف۔ تقول فاطمۃ لزینب، فاطمہ زینب کو کہتی ہے، سمعت صوتکی، سمعت میں نے سنی، صوتکی تمہاری آواز، وانتی تقرئین القرآن الکریم، در حالانکہ تم قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، وفرحت بقراءتکی، میں خوش ہوئی تمہاری قرآت کو سن کے، صوتکی جمیل، تمہاری آواز پیاری ہے، وقراءتکی جمیلۃ، تمہارا پڑھنے کا انداز بھی پیارا ہے، ٹھیک ہے۔ اخذت سعیدۃ زہرۃ، سعیدہ نے پھول لیا، اخذت، سعیدہ غائب ہے تو ہم تا ساکنہ استعمال کر رہے ہیں، سعیدہ نے پھول لیا، من زمیلتہا، اپنی سہیلی سے، وشمت، اسے سونگا، وقالت، اور کہا، رائحتہا طیبۃ، اس کی خوشبو اچھی ہے،
وہی جمیلتن، اور یہ پھول بھی کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ آگے عربی میں ترجمہ کریں۔ معلمہ نے نعیمہ سے کہا میری بات غور سے سنو۔ دیکھیں اس کا عربی کا اردو کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ ڈکشنری پڑھ لیتے ہیں۔ صوتن آواز، شمی تم ایک خاتون سونگو، قراءتن قراءت، جرت وہ دوڑی، اعطتھا اس نے دیا، قطفت میں نے توڑا، حملتھا اس نے اسے اٹھا لیا، استمعی غور سے سنو، قبلتھا اسے پیار کیا، فکرت میں نے سوچا۔ اب اس ڈکشنری کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ کرنا ہے۔ معلمہ نے نعیمہ سے کہا، معلمہ قالت کہا، قالت المعلمۃ نعیمۃ، میری بات غور سے سنو۔ غور سے سننے کے لیے کیا ہے؟ استمعی، جیسے کہ یہ ڈکشنری میں ہے، استمعی، استمعی حدیثی، میری بات غور سے سنو۔ بچی نے ماں کو دیکھا، رأت، دیکھیں رأت الطفلۃ امہا، بچی نے ماں کو دیکھا اور اس کی طرف دوڑی، وجرت الیہا، اس کی طرف کیا کیا؟ دوڑی۔ ماں خوش ہوئی، ماں مؤنث ہے تو کیا کہیں گے؟ فرحت، فرحت الام، اور اسے اٹھا لیا، حملتھا، حملتھا، دیکھیں یہ جیسے کہ تمرین میں دیا ہوا ہے حملتھا، یہ حملتھا یہاں پہ لکھیں گے، اور اسے پیار کیا، قبلتھا، و پیار کیا چومنا، وقبلتھا، قبلتھا، اور اسے پھول دیا، اسے ایک پھول دیا، اسے دیا، نیچے کیا لفظ لکھا ہوا اسے دیا؟ اعطتھا، تو یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ اعطتھا زہرتن، اسے ایک پھول دیا، اور اسے کہا، وقالت لہا، اسے لے لو، خذیہا، اور سونگو، وشمی، اسے سونگو۔ تو آپ نے اس عربی ترجمے کو ڈکشنری جو نیچے دی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے آپ نے حل کرنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا مفرد مذکر اور مفرد مؤنث کے صیغوں کا، کہ مفرد مذکر میں ہمارے پاس تین ہوتا ہے، کبھی غائب، کبھی سامنے، کبھی خود کلام کرنے والا۔ ماضی میں مفرد مذکر تین طرح ہوگا، غائب ہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جب ہر چیز سے خالی ہوگا تو وہ مفرد مذکر غائب ہے۔ اگر تا زبر تا ہوگی تو وہ مخاطب ہے، سامنے ہے۔ تا پیش تو ہوگی تو وہ متکلم ہے۔ اور اسی طرح سے مفرد مؤنث جو ہے ماضی میں، وہ اگر سامنے نہیں ہوگی تو اس کے آخر میں تا ساکنہ ہوگی، اگر سامنے ہوگی تو تا زیر تی ہوگی، اگر خود کلام کرنے والی ہے تو اس کے لیے تا پیش تو ہے، جیسے کہ مذکر کے لیے ہے۔ یہ خلاصہ ہے۔ ابھی اس کی ہم اپنی ایک مشق بنا کے، یہاں پہ تو ہم نے درسوں میں کی، لیکن ایک اپنی مشق بنا کے ہم ایک اس کی جلدی سے تمرین کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا۔ یہ مفرد مذکر اور مفرد مؤنث ماضی کی بحث ختم ہو جائے گی، تو اس میں اگلے چیپٹر میں جانے سے پہلے ہم اس کی تمرین کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ہوا کا معنی ہے وہ ایک مرد، تو یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ کاتبہ، ہوا کاتب الدرس، اس ایک مرد نے درس لکھا۔ ہیا کا معنی ہے وہ ایک عورت، تو یہاں پہ ہمارے پاس قصہ ہے اور قارئ فعل ہے، تو یہاں پہ خالی جگہ میں کیا لگائیں گے؟ ہیا قارأت، اسے خاتون نے قصے کو پڑھا۔
تائے ساکنہ آخر میں لگا دیں گے۔ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے، الباب ہے، فاتحہ ہے، تو یہاں پہ خالی جگہ میں ہم کیا لگائیں گے، جیسے کہ آپ کو شو ہو رہا ہے بورڈ میں، ہوا وہ ایک مرد، تو یہاں پہ لگائیں گے فاتحہ، ہوا فتح الباب، اس نے دروازہ کھولا۔ یہاں پہ ہمارے پاس ہے ہیا، خالی جگہ الطعام اور طبخ فعل۔ ہیا کا معنی ہے وہ ایک خاتون، تو ایک خاتون کے لیے کون سا ماضی لاتے ہیں، آخر میں تائے ساکنہ، ہیا طبخت، اس خاتون نے کھانا پکایا۔ آگے پانچواں سوال ہمارے پاس کیا ہے، ہوا ہے، خالی جگہ ہے، علی السبورتی، اور کاتبہ فعل ہے۔ ہوا کا معنی ہے ایک مرد، تو کاتبہ لے آئیں گے، ہوا کاتبہ علی السبورتی، اس نے بلیک بورڈ پہ لکھا۔ ہیا ایک خاتون، خالی جگہ، فی الامتحان، ناجح فعل یعنی کامیاب ہونا، ناجح فعل ہے، اور یہاں پہ کیا ہے، ہیا وہ ایک خاتون، تو ایک خاتون کے لیے ناجح کا کون سا صیغہ لائیں گے، ہیا ناجحت، ناجحت، آخر میں تائے ساکنہ لائیں گے، وہ خاتون امتحان میں کامیاب ہوئی۔ ہوا کے ساتھ ذہبہ، اور آگے آٹھویں میں ہیا کے ساتھ خارجہ سے کیا بنائیں گے، ہیا خارجت الی السوق، وہ بازار کی طرف نکلی۔ تو یہاں پہ دیکھیں، جہاں پہ مذکر غائب تھا ہوا، وہاں پہ ہم سیدھا سیدھا فعل لے کے آئے، جہاں پہ مونث غائبہ تھی ہیا، وہاں پہ ہم نے کیا کیا، ماضی کے آخر میں تائے ساکنہ لائی۔ ابھی آ جائیں، انا خالی جگہ الکتاب، قرأ یعنی میں نے کتاب پڑھی، تو انا ہے تو قرأ سے کیا لائیں گے میرے لیے، تاپش تو لے آئیں گے، قرأت، میں نے کتاب پڑھی، مذکر کے لیے بھی یہ ہے، مونث کے لیے بھی یہ ہے۔ انا مونث کے لیے استعمال کر رہا ہے، خالی جگہ الواجبہ اور کاتبہ، یعنی میں نے اپنا واجب لکھا، میں نے اپنا ہوم ورک لکھا، تو کاتبہ سے کیا لائیں گے، مونث متکلم کے لیے کتبتو، تاپش تو لے آئیں گے، انا کتبتو، ٹھیک ہے۔ انتا کا معنی ہے تم مرد، انتی کا معنی ہے تم خاتون۔ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے، انتا خالی جگہ الباب اور فاتحہ، تم ایک مرد نے دروازہ کھولا، تو کیا کہیں گے، فاتحہ سے تا زبر تا آخر میں لگائیں گے، مفرد مذکر مخاطب کی علامت، انتا فتحتا۔ انتی تم خاتون، یہاں پہ کیا علامت لائیں گے، طبخہ سے طبختی، تا زیر تی لائیں گے، طبختی، ٹھیک ہے۔ ہوا مرد کے لیے ہے، غائب کے لیے، تو کیا لائیں گے، ہوا ارسل الرسالہ۔ ہیا غائب خاتون کے لیے ہے، تو کیا لائیں گے، ذہبت، ہیا ذہبت الی المدرسۃ، وہ اسکول کی طرف گئی۔ تو دیکھیں اس طرح ہم نے پریکٹس کی اور دیکھا کہ جہاں پہ غائب مرد ہے وہاں پہ کوئی علامت نہیں لانی، جہاں پہ غائب خاتون ہے وہاں پہ آپ نے تائے ساکنہ لانی ہے، جہاں پہ خود اپنے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، چاہے مذکر ہے مونث ہے، تاپش تو لانی ہے، جہاں پہ سامنے مرد ہے تا زبر تا لانی ہے آخر میں فعل ماضی کے، اور جہاں پہ سامنے خاتون ہے وہاں پہ ماضی کے آخر میں تا زیر تی لانی ہے۔ تو اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ نئی گفتگو لے کے آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔